अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के दौरे से वापस आ चुके हैं। वहाँ पे भी आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान का मसला ही ज़्यादातर वही डिस्कस हुआ, कनेक्टिविटी की भी बातें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मेनली आपको पता है कि अशरफ गनी साहब के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो भी आपने देखा। और फिर उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान के हवाले से भी खबरें जो आ रही हैं वो यही हैं कि एडवांसेस उनके चल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो कब्जा कर रहे हैं, और बल्कि कब्जा कहना बुरी बात है, आज़ाद करवा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों को। तो और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का वहाँ पे रोल था, उसको बड़ा शदीद धचका लगा है। और अब उनकी पैनिक जो है, वो हमें उनके टॉक शोज़ में नज़र आनी शुरू हो गई है, उनकी स्टेटमेंट्स में नज़र आनी शुरू हो गई है, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी नज़र आनी शुरू हो गई। आपने जयशंकर को देखा वहाँ पे, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रा बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जैसे एक तो मैंने कहा कि ये हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो कब्ज़ा कर रहे हैं। वो आज़ाद करवा रहे हैं ऑक्यूपेशन फोर्सेज़ से, जो कि वहाँ पे मौजूद थी पिछले 20 साल से। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में तालिबान का तजुर्बा नहीं है, तालिबान की हुकूमत आएगी तो क्या होगी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तालिबान हैव बीन इन द पावर फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, 22 ईयर्स। वो कैसे? वो इसलिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट थी या जो काबुल में गवर्नमेंट थी, वो तो सिर्फ काबुल और 2-4 शहरों तक महदूद थी। बाकी सब जगहों पे अफगानिस्तान में तालिबान की ऑलरेडी हुकूमतें मौजूद थी, और वो अभी तक वहां पे वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि उनको हुकूमत का कोई तजुर्बा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आज इसी हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा वो दासू के हवाले से भी होगा। और आपको पता है कि वहाँ पे कितना बड़ा एक हादसा हुआ है, और उसकी वजह से हमारा जो दासू डैम है वो अब उसमें खतरे में पड़ गया, क्योंकि चाइनीज़ कह रहे हैं जी हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, इसका तज्ज़िया करेंगे। और आज हमें 2-3 हफ्तों की ब्रेक के बाद दोबारा हमारा पैनल ज्वाइन कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत पैनल। जनाब जनरल शाहिद साहब मौजूद होंगे हमारे साथ, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इरशाद भाई, ग्रेट टू बी बैक इन योर प्रोग्राम। मैं अपोलोजाइज, मेरी वजह से आपका ये प्रोग्राम खराब हुआ 3 हफ्ते। मेरा इंटरनेट इश्यूज थे, आज फिर कंपनी से जाके लड़ाई हुई है, तो फिर उसके बाद इंटरनेट का मामला बहाल हुआ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जी जी, तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, इसमें कोई बेहतरी होगी। लेकिन आज हमने सर बात करनी है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। जनरल साहब, ये जो मामला हुआ है और हो रहा है, अफगानिस्तान की डेवलपिंग स्टोरी है, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूं, तो वो वहां पे तो बहुत पैनिक हमें नजर आ रहा है। अब ये हो क्या रहा है? तालिबान के हवाले से हमने देखा है कि डीह्यूमनाइज, डीलेजिटिमाइज और डीमनाइज, तीनों डीज जो हैं वो इस वक्त और उरूज पे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उनके खिलाफ ये कैंपेन लेके शुरू हुआ है, इवन हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो 3 डीज हैं, इनको कैसे काउंटर किया जाएगा, और अफगानिस्तान का मसला किस तरफ जा रहा है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ब्रिगेडियर फारूक ने कहा, गुड टू बी बैक। ये काफ़ी तशदगी थी, क्योंकि इवेंट्स बड़े तेज़ी से बढ़ रहे थे, और हमारा ख्याल था, मैं और ब्रिगेडियर फारूक का, कि हमें मौका मिलना चाहिए कि हम आपके ज़रिए लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन जारी रखें। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं 1 मिनट लूँगा बैकग्राउंड। देखिए, ये अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क और एक हमारे तालिबान कह लें या हमारे पठान या जो हमारे जो ये नेबर में कौम बस्ती है, ये ऐसी है जिसने 3 अपने वक्त की सुपर पावर्स को डिफीट किया है पिछले 100 सालों में। Absolutely. पहले उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दी, फिर उन्होंने रशिया को शिकस्त दी, ना सिर्फ रशिया बल्कि सोवियत यूनियन को दी, और उसके नतीजे में ही सोवियत टूट के और फिर रशिया बन गया। ठीक है जी। और उसके बाद अब ये तीसरी बारी अमेरिका की है। अच्छा, अब जब इंसानी तारीख लिखी जाएगी, ह्यूमन हिस्ट्री, लेट्स से 500 ईयर्स डाउन द रोड, तो एक बच्चा जब पढ़ेगा या एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पढ़ेगा, उसकी समझ में ये बात नहीं आएगी। वो कहेगा कहाँ एक सुपर पावर जिसने वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी को शिकस्त दी, और अमेरिका जैसी जिसके पास एवरी टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, एवरी वेपन इन द वर्ल्ड था, एक रैग टैग तालिबान से जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनसे मार खा गए। आई मीन, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है, और पहले तो इसको फैदम करना बड़ा मुश्किल है। ये आजकल के दौर के अंदर एक हम जैसे हमारे दौर में हम लोग कहते हैं कि जी लिबरल लोग, सेकुलर लोग, आजाद ख्याल हैं जी, उनके लिए ये बात काबिल फहम ही नहीं है। हजम करना तो दूर की बात है। ये जो आप D3 कह रहे हैं, ये कॉन्सिक्वेंस है इस चीज का कि लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही कि ये हो क्या गया। यकीन करें,
اور اس کی ایک ہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا غیر متزلزل ایمان، ان کا غیر متزلزل ایمان ہے جو یہ لے کے چلے ہیں اور اس کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک اخوان لیڈر کی تقریر پڑھی ہے، اس نے کہا ہم نے امریکہ کو اتنی مار لگائی ہے اور ہم اور بھی لگائیں گے، ابھی تو شروع ہوا ہے معاملہ. تو دیکھیں نا جی، بات ساری یہ کہنے کی ہے کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ بدلنے والا ایونٹ ہوا ہے کہ راتوں رات بگرام بیس سے بھاگ گئے وہ. دیکھیں نا جی یہ کیسے مطلب ایک ہزیمت اعلیٰ. اب اس میں مسئلے دو ہیں، مسئلے سب سے بڑے دو یہ ہیں. میں ایکچولی آپ کے پروگرام میں شاید بات کی ہے کہ نہیں. دیکھیں ابھی ہوتا یہ ہے، میں این ڈی یو میں تھا تو مجھے امریکن ایک ریڈیو تھا، کافی وہ بات چیت کرتا تھا. وہ کہتا تھا یار تم سے جب تم کہتے ہو اسلام دین فطرت ہے، دین کے انسان کی نیچر کے قریب ہے. مثال پوچھتے تھے 14 سال پرانے حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت علی کے دور میں. وہی آج کل کے دور میں بات کرو نا. اچھا یہ مجھے کسی نے بتایا ہے اور یہ آئی ڈونٹ نو کس طرح سے مجھے پتا چلا. ایکچولی سی آئی اے کی ایک اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو طالبان کی حکومت تھی پچھلی، وہ قریب ترین تھی ایک نمونہ حکومت. آپ کہہ سکتے 100% تو نہیں تھی، ایک نمونہ جس کو کہ کہہ سکتے ہیں اسلامی. وجہ 3 مثالیں. انہوں نے کہا جی کوئی بھی عورت جتنا مرضی زیور پہن کے پیدل یا کسی طرح افغانستان کے کونے سے دوسرے کونے جائے تو ہاتھ نہیں لگائے گا. That's one thing. Secondly, which was a very amazing thing, وہ بڑے سخت حیران ہوئے، بغیر کسی کو کچھ کیے، بغیر کسی اور ایفرٹ کیے پاپی غائب ہو گئی افغانستان سے. 0 پاپی گروتھ انہوں نے کر دی تھی جناب. اور تیسری چیز اس کے علاوہ یہ انہوں نے جو کام کیا افغانستان میں، انہوں نے سب سے بڑا کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ بالکل سموتھ کر دی گورننس اور حکومت. کوئی کسی کو ادھر کرائم ریٹ نہیں تھا، کچھ نہ. پچھلے دنوں ایک تصویر آئی ہے، ایک ویڈیو آئی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، کہ ہیلمند کے کس جگہ پہ ایک لڑکے کو سنسار کیا جا رہا ہے. اور کس وجہ سے؟ کہ اس نے ایک میاں بیوی کو ان کو ڈاکہ مارا اور اس کے بعد اس عورت کو ریپ کیا. انہوں نے جی فوراً اسی وقت پکڑ کے سزا دے دی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں. اچھا اب بیچ میں ان سے غلطیاں ہوئیں، وہ جیسے بدھا کا انہوں نے سوچا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میری ایک میرے دوست سے بات ہوئی ہے جو کہ ان کے بڑے قریب ہیں، وہ ان سے مل کے بھی ریسنٹلی میں آیا. انہوں نے کہا دیر از اے ورلڈ آف چینج. اب وہ طالبان یہ نہیں ہے، ایک نئی جنریشن ہے، دے آر میچور، دے نو کہ دنیا نے کیسے انہوں نے پہلے مار کھائی ہے. یہ ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرنے کے. دوسری بات یہ کہ ان کو انٹری کیسز کا بہت زیادہ معلوم ہے. جیسے آپ نے بات کی ہے نا، وہ کافی جگہ تو حکومت آلریڈی کر رہے ہیں. جی اب بات ساری یہ ہے، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے پاکستان کے لیے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں امریکہ نے تو بات وہی کرنی ہے، اور اس کے بعد اشرف غنی نے یا نائب صدر نے یا ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہ جی پاکستان نے ہمیں مروا دیا، پاکستان ہی ہے جو کر رہا ہے. بیکاز وہ ایک قسم کے اٹ واز اے پپٹ گورنمنٹ. کہنے کی بات یہ اب اس کو مینٹین کرنا ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک کیا کہتے ہیں ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کو سپورٹ کریں گے اور کہاں تک کریں گے؟ کہاں تک کریں گے؟ دیکھیے فاروق، یہ جو بات کی ہے جنرل صاحب نے کہ اشرف غنی صاحب نے وہاں پہ دیکھا ہم نے کہ وہ مطلب انہوں نے کوئی ڈپلومیٹک نائسٹیز بھی نہیں دیکھی، اور پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ نے 10,000 لوگوں کو وہاں پہ بھیجا ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ تو ایک طرف تو ہمیں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ obviously which is understandable، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں ان کے ہاں بھی ہمیں پینک نظر آ رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو پوری کی پوری جو انویسٹمنٹ تھی وہ تو ساری فال فلیٹ کر گئی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو بہت بڑا ایک ان کا ایک کانڈویٹ تھا افغانستان سے آگے. ابھی دیکھیں نا وہ جو اسپن بولدک میں پیسے پکڑے گئے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو ان کے تو سارے پلانس ختم ہو گئے ہیں. تو اب آگے کیسے یہ چلیں گے سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعد بھائی. پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایکسٹینشن ٹو واٹ جنرل شاہد has said کہ دیکھیں یہ طالبان ان کی آلریڈی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو چکی ہے. وہ کیسے ایک سپر پاور نے ایونچولی آمنے سامنے بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر برابری کی بنیاد پہ ایک سپر پاور ان سے نیگوشیٹ کرتا ہے اپنا فیس سیونگ ایگزٹ
جو obviously ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور کس کے ساتھ کرتا ہے, طالبان کے ساتھ. وہ لوگ جو آپ آج کل پھر ان کی جو فریش ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان کے جوتے جو ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے زمین پہ ایک روٹی کھاتے ہیں وہ. سو ایک سپر پاور نے طالبان کو ریکگنائز کر دیا کہ یس دس از دا فورس, اور اس کو ہم شکست نہیں دے سکے. طالبان کی اسٹرانگ پوائنٹ اب اس وقت یہ ہے کہ چین کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں, روس کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں, پاکستان کے ساتھ obviously ان کے درینا اور بڑے ہمارا ان کے ساتھ, وہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے, ہمارے پشتون بھائی ہیں اکراس دی پاک افغان بارڈر. تو لہذا وہ افغان طالبان آپ دیکھیں گے کہ اگر بھی یہ پیس ٹاکس کامیاب نہیں ہوتی, جو کہ آپ نے بھی کہا اشرف غنی, ہماری نظر میں اشرف غنی is the puppet and stooge of the United States and India. اشرف غنی جو ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 ہفتے میں آپ کو ایک دم خبر ملے کہ اشرف غنی افغانستان کابل سے رات کی تاریکی میں فرار ہو گیا. اپنے اس کے سنا خاندان کے کافی لوگ تو چلے گئے باہر, ان ٹاپ لوگ. اشرف غنی بھی امریکہ فرار ہو گیا. وہ اشرف غنی سٹوج ہے امریکنز کا اور انڈینز کا. وہ کیا گفتگو کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بات کر رہا ہے, وہ اسپوکس پرسن ہے اس وقت ان کا, امریکنز کا اور انڈینز کا ان افغانستان. they do not want, کیونکہ امریکن انڈین نہیں چاہتے کہ وہاں پہ امن ہو, وہ چاہتے ہیں لڑائی ہو, خون ریزی ہو, بد امنی ہو, سول وار ہو, تاکہ پاکستان کسی طرح سکن ہو جائے یا پاکستان پہ خوفناک سپل اوور افیکٹ اس کے آئیں. This is the grand game. This is the new great game of Balochistan, of Afghanistan. کہ پاکستان کو سفر کرنا چاہیے, اور اشرف غنی از دی اسٹوج اینڈ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جس طرح آپ نے شروع فرمایا نا کہ یہ جو یو ایس ہے, اس نے مذاکرات کیے طالبان کے ساتھ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈینز نے پورے میڈیا میں اب طالبان کو ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا ہے. تو کیا اسے یہ امپلائی ہوتا ہے کہ امریکنز نے ٹیررسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے ہیں؟ اور اگر کیے ہیں یہ تو بہت بڑی انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. نہیں جی, یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے سارا کچھ. میری افغان طالبان کے اسپوکس مین سہیل شاہین صاحب 3 دن پہلے ایک لائیو پروگرام میں, لکلی وہ بھی آگے, میں بھی تھا چینل 7 کے اوپر. تو پھر اینکر کو میں نے کہا جی میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا, تو میں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرا کے پھر میں نے ان سے سوال کیا, اور 2 سوال کوئکلی کیے. نمبر 1 کہ جب انڈینز جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کر رہے ہیں یا بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ ان کے جہاز آ رہے ہیں جو پوری دنیا نے دکھائے, پورے میڈیا نے دکھائے کہ جناب اس میں 40 ٹن ایمونیشن آ رہا ہے فار دی افغان نیشنل آرمی. کندھار میں اور کابل میں انہوں نے وہ ڈراپ کیے. تو یہ تو آپ کے خلاف وہ ادھر اشرف غنی کو مدد کر رہا ہے, تو آپ کس طرح سے بات کریں؟ اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا جو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, اور یہ انفرینڈلی ایکٹ ہے, یہ افغان امن کے دشمن ہیں. سو اشرف غنی از the spoiler of peace in Afghanistan at the best of the Americans and the Indians. میں انگریزی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کا پروگرام, ان کے لیے بھی کچھ باتیں انگریزی میں بھی میں جان کے کر رہا ہوں, تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم بات کو سمجھتے ہیں پوری سازش کو. اب میں آپ سے ایک بڑی مزیدار بات کرتا ہوں. میں تو پاکستان, اچھا دوسرا سوال ان کو میں نے کیا, میں نے کہا یہ تحریک طالبان اور ان کے جو اینٹی پاکستان ملٹری گروپس اور داعش, جن کو امریکن سی آئی اے, موساد, را, افغان انٹیلیجنس دبا کے سپورٹ کرے اتنے سالوں سے پاکستان کے خلاف, تو آپ جب پاور میں آتے ہیں اور پیس اگریمنٹ کے بعد اگر نہیں ہوتا پھر آپ پاور میں آگے کابل کے آپ دروازے تک تو پہنچ چکے ہیں, تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو کمٹمنٹ دیتے ہیں, ہم نے روس کو کمٹمنٹ دی ہے, چین کو کمٹمنٹ دی ہے, پاکستان کو, ایران کو, جو ہمارے نیبرز ہیں, کہ ہم اپنی سرزمین آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ویری کلیئر. تو اس کا مطلب انڈینز کو یہ تو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یار انویسٹمنٹ ہماری تباہ ہوگی, افغان طالبان آ جاتے ہیں, تو یہ ہماری جو پراکسیز ہیں جن کو سپورٹ کر اگینسٹ پاکستان, وہ تو سارا پلان ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا. ایک جملہ میں ایڈ کر دوں, وہ انڈیا کا پریشان یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو سی پیک کو ٹارگیٹ کرنا تھا, ہم نے تو جناب چائنیز کو ٹارگیٹ کرنا تھا, اور تو آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا بہت انہوں نے شروع کر دیا ہے, کیونکہ ابھی ٹوٹلی وہ گروپ تو وہاں پہ موجود ہے. افغان طالبان ابھی پاور میں تو نہیں آئے,
تو ایک لاسٹ جو میں کہوں گا, ہم یہاں پہ, میں ذاتی طور پہ لوگ خوش ہیں کہ اگر افغان وائس پریزیڈنٹ نے اور این ڈی ایس نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم انڈین سے مدد لے سکتے ہیں, بھائی ضرور انڈین سے مدد لو. ہم تو چاہتے ہیں کہ آؤ, ان کی فورسز بلاؤ, انڈین آرمی کو بلاؤ, فزیکلی انٹروین کریں افغانستان میں ٹو پراپ اپ دی اشرف غنی رجیم, اور پھر دیکھیں افغان طالبان کیا حشر کرتے ہیں, کیا حشر کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب, یہ جو بات ہے یہ ذرا تھوڑا سا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکنز نے, جیسے ہی یہ ازبکستان میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی, امریکنز نے بھی وہاں پہ C5 کی ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی, وہاں پہ وہ گئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے انڈینز کے ساتھ مل کے بلکہ ایجنڈا سیٹنگ بھی کی ہے وہاں پہ, اور مختلف لوگوں سے باتیں بھی کی ہیں, تقاریر کو چینج کروایا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ انہوں نے جو ہمارے لوگ گئے ہوئے تھے ان کی کالز کو بھی بگ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ امریکنز اس وقت کوٹ کر رہے ہیں, یعنی COURT والا, یہ جتنے بھی یہ سینٹرل ایشیا کے جو حکمران ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو یہ دے دیں گے, ہم آپ کو یہ کر لیں گے, آپ یہ ایکسیس ہمیں دے دیں یہاں پہ, اور ہم جناب یہ افغانستان پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں. کیا پلان آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز کا اس وقت کیا پلان ہے؟ کیونکہ ان کو یہاں پہ جو شکست ہوئی ہے وہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے, اور وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں, جانا بھی نہیں چاہتے. یہ اس مسائل کے ذرا کیسے وہ کریں گے؟ دیکھیے آپ کو یہ میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں. ایک کنیکٹیوٹی ہے نارتھ ساؤتھ جس پہ چائنا عمل کر رہا ہے, یہ سلک روٹ نارتھ ٹو ساؤتھ, CPEC بھی اس کا حصہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو امریکہ اس کے اگینسٹ ہے. امریکہ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی پاکستان کو کہتا ہے دو, وہ کہتا ہے جی برما, بنگلہ دیش, انڈیا, افغانستان, سینٹرل ایشیا, یورپ, آپ یہ لنک ڈیولپ کریں, یہ روٹ ڈیولپ کریں. They want to cross and cut this CPEC which is south for China. And وہ ہمیں یہ گاجر لٹکانے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے ان کا, امریکہ کا, they actually have a design of containment of China. ان کے لیے اب China is a top priority. That is one word strategically which they are interested in. Now they in any case want that to happen. اس کے لیے جیسے ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, انڈیا ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان, اور یہ سارے انہوں نے کنٹینمنٹ کے لیے بنایا ہے. اسٹریٹ آف ملاکا کا ان کا چوک پوائنٹ تھا, ایک جہاز وہاں ڈوب جائے وہ بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو چائنا نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلی, اور یہ CPEC اور BRI, یہ سارا جو سلسلہ ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کا ایک خواب لے کے اور اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں, یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں دے آر ڈائریکٹلی انڈر دا انفلوئنس آف رشیا. یہ آپ جو مرضی کر لیں, یہ جو مرضی کر لیں, وہ اگینسٹ رشیا کے بالکل نہیں جائیں گے. اور وقت بالکل آ گیا. The divisions have been made. It is now Russia and China versus America. میں تو آپ بتاؤں, میں رشین ایک پروگرام سن رہا تھا, وہ انڈین ایک انٹرویو کر رہی تھی ایک رشین پروفیسر کو. What Russians believe is that the Americans consider Russia as their number one enemy. اور یہ جو ہے نا جی, وہ جو فلیٹ ہے ان کا, وہ جو ایک سی ہے جس کے اندر وہ کیا علاقہ ہے, وہ جو ذہن سے نکل گیا, وہ جو یوکرین کے ساتھ ہی ہے, نیچے وہ سی ہے, اس کے اندر جو ان کا ایک فلیٹ ہے نا جی, جو کہ رشیا کا, وہ اس کو چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ رشیا موبلائز نہ کر سکے. تو بات یہ ہے, یہ پھر اور پیچھے میں چلا جاتا ہوں, یہ وہ جو مکینڈر کی تھیوری ہے کہ جس میں جو رول کرے گا سینٹر آف دا ارتھ, جس میں ہمارا مڈل ایسٹ ہے, مکہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اور یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. یاد رکھیے کسانا بھائی, یہ دنیا کے اندر بہت بڑا رول پلے کریں گے آنے والے دور میں. افغانستان, پاکستان, سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ, یہ دنیا کا سینٹر ہے جناب. اس نے دنیا کی ہسٹری بنانی ہے, اور ادھر ہی دنیا کی ہسٹری ختم ہونی ہے. اچھا بریگیڈیئر فاروق, ایک تو مجھے ذرا بتائیں کہ عمران خان صاحب وہاں پہ تھے, اور آپ نے دیکھا کس طرح کہ ان کی خباثت جو ہے انہوں نے اپنے وہ میڈیا کے ذریعے شو کی کہ جی آتنکواد اور مذاکرات کیسے ساتھ ساتھ اکٹھے چل سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ وہ NI ہے, ANI وہ ہے, آپ کو یاد ہوگا, جس نے یہ وہ ڈس انفارمیشن لیب کے سارے ان کے ساتھ معاملات ان کے کنیکٹڈ تھے. یہ وہ غدار ہیں, ہمارے ملک کے خلاف یہ غداریاں کرتے ہیں, ہمارے ملک کے خلاف یہ سارے ہمارے ہی لوگوں کو لے کے, جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے یہ استعمال کرتے ہیں. اینی وے, تو پرائم منسٹر عمران خان جو وہاں پہ تھے, ان کا پورا دورہ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کر لیں, پھر ہم داسو کے اوپر آتے ہیں. جی دیکھیں, دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہ جو ان کا ازبکستان کا دورہ تھا. ایک تو انہوں نے یہ اعلان کیا
کہ جناب اب یہ افغانستان کے امن کے لیے صرف پاکستان نہیں ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم تو موبلائز کریں گے, روس اور چین تو ہے ہی انوالو, لیکن ہم موبلائز کریں گے کون سا ایک نیا گروپنگ, پاکستان, ازبکستان, تاجکستان, ایران اور ٹرکی, انہوں نے کہا یہ نیا بلاک ہوگا. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پیچھے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی آذربائیجان کو بھی میں شامل کر رہا ہوں, یہ سارے اب یہ ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک پاکستان کے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ بڑے کلوز پولیٹیکل اور میرا خیال ہے شاید دفاعی تعلقات بھی ہیں, کیونکہ آذربائیجان تو بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کی عزت کرتا ہے کہ آرمینیا کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے واقعی ان کی مدد بھی کی ہے اور یہ اچھی بات ہے. تو پاکستان, آذربائیجان, ٹرکی, ازبکستان, یہ ایک بڑا زبردست ایک نیا گروپنگ جو ہے, ریجنل گروپنگ جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین فارن منسٹر صاحب جو ہیں جے شنکر صاحب, جن کے ساتھ پتہ نہیں میرا خیال ایک اور ملک کے سفیر کر رہے تھے, تو پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, انڈین فارن منسٹر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. اسی طرح ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی یہی ان کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل سنب دیا ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. تو اور تیسری چیز, وہ جو انڈین جرنلسٹ تھا ANI والا جس نے کوشش کی کہ پرائم منسٹر کو امبیرس کرے, لیکن کیا جواب تھا, مطلب ایبسولوٹلی ناٹ کی یادیں تازہ ہوگی جب انہوں نے اپنے اسٹائل میں کہا کہ یہ ہمارا اور آپ کا فرق جو ہے وہ تو یہی ہے, RSS کی آئیڈیالوجی ہے. تو میں کہتا ہوں بڑا منہ پہ تماچے مارا. دی پرائم منسٹر آف پاکستان slapped Prime Minister Modi and the Indian RSS mindset on the face right in Uzbekistan. میں انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈین جو ہے وہ چیز سنیں کہ وہ ہمارا دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ what is so great about our Prime Minister, ان کی گریٹنس یہ ہے کہ وہ جس سے آج انہوں نے کشمیر میں بھی کہا, انہوں نے کہا بھائی نہ میری کوئی جائیدادیں باہر ہیں, نہ میں نے کوئی مودی کو انوائٹ کرنا اپنے گھر میں کہ آؤ بھائی میری بیٹی کی شادی پہ آپ آؤ, نہ میں نے جندال کے ساتھ کوئی بڑی میں خفیہ ملاقاتیں کرنی ہیں, نہ میرا افغانستان میں کوئی جو آئرن اور کا جو جندال مٹھال کا جو وہاں پہ انٹرسٹ تھا, نہ میرا اس کے اندر کوئی بزنس انٹرسٹ ہے, نہ انڈیا کے ساتھ میرے کوئی بزنس تعلقات ہے, نہ میرا باہر لندن میں کوئی اربوں روپے کی جائیداد ہے. تو میں تو بات کروں گا کھل کے پاکستان کے انٹرسٹ میں اور کھلی بات کروں گا, اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ مینیجر کا ہم نے امریکن کو سیدھا سیدھا بتا دیا. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستانی قوم کی جو مینٹل صورتحال ہے نا, مائنڈ سیٹ جو وہ جو ایک ہمارا جو لیول ہے لوگوں کا, بڑے عرصے کے بعد ہماری جو سوچ اور ایک وہ مورال, ایک موٹیویشن کا لیول بہت ہائی ہو گیا ہے. Because when you have a prime minister of the caliber and of the international stature and of the strength, who has the moral courage and strength to say all this in Pakistan interest, تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہم رات کو سو جائیں گے, ہمیں پتا ہمارا ایک وزیر اعظم ہے, وہ he will look after us along with the full support, 200% support of Pakistan security agencies. میں کسی سے کل بات کر تھا DGI سے, جنرل فیض امیر ازبکستان, سنا انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک اشرف غنی کی کلاس لی ہے, اپنا عمران خان نے پرائم منسٹر نے بھی اشرف غنی کی کلاس لی کہ شرم کرو یار, تم کیا بات کر رہے ہو, آپ کے پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا پاکستان کے خلاف. DGIS نے تو میرا خیال ہے سب کچھ پریزنٹ کیا ان کو جا کے. تو یہ DGISI بڑے عرصے کے بعد, میں آپ کے اس لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ DGISI بڑے عرصے بعد میں دیکھ رہا ہوں لاسٹ 3 سال سے, he has made an impact not only domestically but at the international level. اور دنیا پریشان ہے کہ یار یہ ISI دیکھا نا, وہ جنرل حمید گل کی آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے بڑی پرانی, وہ آپ نے سنی ہوگی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے امریکن کے ساتھ مل کے تو سوویت یونین کو شکست دی, اور پھر ایک وقت آئے گا تاریخ یہ بھی کہے گی کہ ISI نے امریکن کے ساتھ مل کے امریکن کو شکست دی افغانستان میں. ہاں یہ صحیح بات. تو آپ دیکھیں یہ کیا, وہ علیحدہ بات ہے, یہ دشمن تو حملے کرے گا چاہے وہ دسو پہ ہو چاہے جدھر ہو, لیکن اتنی آسانی سے ان کو ایک منٹ بفور یو کلوز دس ٹاپک, میں ایک پوائنٹ ریڈ فلیگ ریز کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے شدید اس بات کا افسوس اور دکھ ہے, اور وہ یہ اپنا کسانہ بھائی کہ ٹرکی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا.
ہاں اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے بڑے فاروق کو ایک کلپ بھیجا تھا جس میں کسی نے ایک بات کہی تھی کہ ٹرکی نیشن، ٹرکش ایز اے نیشن ول اسٹینڈ بائی نیٹو. یہ نیٹو کا حصہ ہیں، نیٹو کا حصہ رہیں گے، اینڈ دے ول ڈو دا بڈنگ آف نیٹو. اب وہی چیز سامنے آ گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اردوغان صاحب کو بچے ہیں؟ ہی نوز، بچے کو افغانستان کی ہسٹری پتا ہے، پچھلے 30 سال سے لڑ رہے ہیں وہ، اور انہیں کیا نہیں کیا، ایک ایک چیز پتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک ملٹری انٹرونشن کر کے ایک پپٹ رجیم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. امیجن کریں یار، مطلب اور پھر پاکستان کو کتنا امبیرسمنٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کی امبیرسمنٹ دیکھیں، پاکستان تو اٹ از بٹوین دا ڈیپ سی اینڈ دا وال. پاکستان کدھر جائے، کس کی سپورٹ کرے؟ بھائی آپ طالبان کے خلاف اپنی فوج بھیج رہے ہیں، وہ خدا کا خوف کرے. یو شوڈ ہیو کنسلٹڈ پاکستان. آپ کچھ کریں. وہ دیکھیں جی ان کی اردوغان صاحب کی ایک تصویر آئی ہے، وہ جو ہاتھ میں لاتے ہیں وہ بائیڈن سے مکے والا، وہ خیر میں نے کس طرح جھکے ہوئے ہیں. اور جناب اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں، کسی نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ٹرکی جو ہے نا وہ ویسٹ کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، ایسٹ کی طرف نہیں دیکھتا. اچھا لیکن let me play the devil's advocate. وہ جو تصویر ہے وہ فوٹو شاپ ہوئی ہوئی ہے، فوٹو شاپ ان سینس کہ وہ غلط انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے جہاں پہ ایکچولی what happened was کہ اردوان جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے، اس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بائیڈن ہے وہ دور سے آئے ہیں اور ایسے ان کو آ کے ملنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اٹھنے لگے ہیں، تو جہاں پہ جب اٹھنے لگے ہیں تو اس نے فوٹو وہاں پہ کھینچ لی ہے. تو یہ جو بھی ہے، یہ دیکھیں بات سی ہے، لیکن coming back to your point, I tell you one thing, Turkey will get into big embarrassment. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں if they stand their forces and their forces there to defend this illegal government, illegitimate government, the puppet government, یہ قابل کو بچانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ وہی ہے. اور اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے they will end up in a firefight. میں نے as a matter of fact میں نے 2 دن پہلے ایک ٹرکش جرنلسٹ کا انٹرویو کیا تو ان کے پاس بھی کوئی آنسر ایز سچ نہیں تھا. they can't have. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، جنشد میں ایڈ کرتا ہوں. افغان طالبان آر آن ریکارڈ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ترکی نے اس قسم کی کوئی موو کی کہ جی وہ 1200 ٹروپس رکھیں گے فار دا سیکورٹی آف کابل، انہوں نے کہا جی ہم اس کو ایک ہوسٹائل ایکٹ سمجھیں گے اور ہم پھر ان کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے. اور سمجھنا چاہیے افغان طالبان کہہ رہے ہیں اس میں ایک فورن فورسز جو ہے دے مسٹ لیو افغانستان. اس میں صرف ایک آپشن ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب طالبان کی براڈ بیسڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر اگر وہ ریکویسٹ کریں ٹرکی کو کہ جی آ کے آپ ہماری مدد کر دیں تو دیٹ کین بی پاسبلٹی. نہیں یار طالبان never do that. تو پھر اس کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو لڑ اسی لے رہے ہیں کہ اس ملک کو ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ کے آپ چلے جائیں، ہمیں اس ملک کو آپ فارنر سے خالی کریں. ہمارے اندر اس میں جن صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ بے شک اگر جانا بھی پڑے تو انہیں جانا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ کس گیم کا حصہ بن رہے ہیں. یہ آپ کو مروائیں گے اور آپ کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا میں اس میں ایک اور ویو رکھتا ہوں. دیکھیں پاکستان نے ایک کانفرنس ہوسٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ سکٹل ہوگی. میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا اسٹیک ہے، بٹ واٹ پاکستان شوڈ ڈو از، جیسے بریگیڈیئر فاروق کہہ رہے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور چائنا اور رشیا کو انوالو کریں. دیکھیں یہ جو ہے نا جی افغانستان از اے بگ امبیگلو، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کو پاکستان doesn't have that much of leverage now. پاکستان is supposed to be taking side پر دنیا کی نظر میں کہ دیکھو جی پرو طالبان. تو رشیا اور چائنا ان کو آگے کریں، ان کو موو کریں، ان کے ساتھ مل کے ایک پلان بنائیں اور ادھر semblance of peace لے کے آئیں. This is what I want. پاکستان should work behind the scenes. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، یہ داسو کا جو معاملہ ہوا ہے جان صاحب، اس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک تو پاکستان گورنمنٹ نے اس کو اون بھی نہیں کیا کہ جی واقعتاً یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہوئی ہے، کچھ صحافیوں نے میری بات ہو کیا رہا ہے، یہ اس کو اس طرح تو نہیں جانے دینا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، میرا اپنا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ چینج اوور سٹانس آن سچ انسیڈنٹس. دیکھیں وہ وقت گیا، اب افغانستان سے ٹروپس جا رہے ہیں، امریکہ چلا گیا. پہلے ہم کہتے تھے اگر ہم کوئی اس طرح کی بات کریں گے تو شاید امریکن وہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی ڈائریکٹ ان کے ساتھ کانفلکٹ نہ ہو جائے. چیز یہ ہے کون سا ملک ہے آپ ارد گرد دیکھیں، ایران، انڈیا،
मुंबई अभी तक हो रहा है, पुलवामा अभी तक हो रहा है, इधर हर रोज धमाका होता है, हम कहते हैं ओके हम एक डोजियर बना के पेश कर देते हैं, कोई नहीं डोजियर पड़ता। व्हाट वी शुड डू इज वी शुड टेक टेक्निकल हेल्प फ्रॉम चाइनीज, उसके अलावा ह्यूमन एंड, वी मस्ट यूज ऑल इंटेलिजेंस सोर्सेज एंड फाइंड आउट द रूट कॉज कि किसने किया, एंड इफ इट इज अक्रॉस द बॉर्डर वी शुड पुट अ रेड डॉट ऑन इट एंड गिव अ थ्रेट इंटरनेशनली, वी शुड से अब आइंदा पाकिस्तान के अंदर कोई एक्ट हुआ, we are going to respond and let's take it for that way, because otherwise ये चीजें होती रहेंगी और तबातर से होंगी और बढ़ती रहेंगी। हमें उसकी एक और वजह भी है, उसकी वजह ये है कि जब तक ये लोग जो कर रहे हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, वो जो भी हैं, और हमें पता है कि कौन है, अगर उनको उसकी सजा ना मिले या उनको ये ना पता हो कि इसकी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी, वी मस्ट पुट अ प्राइस टैग ऑन इट। जब तक ये नहीं करेंगे उस तक हम ऐसी सफर करते हैं। भाई मैं यही कह रहा हूं, अगर तो वो इंडियन और बाकी एजेंट्स जो हैं क्रॉस द बॉर्डर बैठ के अफगानिस्तान से करके और जा रहे हैं, जैसे कि परसीव किया जाता है, उधर से कंट्रोल होता है सारा जो भी एक्शन होता है यहाँ, वी मस्ट फाइंड द कंप्लीट थिंग, हमें कंप्लीट इंटेलिजेंस लेके उसको उसके लिए जैसे मैंने कहा चाइना की टेक्निकल हेल्प लेने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, ये जो एक मिनट ये चाइनीज जो प्रोजेक्ट है, वी मस्ट टेक लॉट ऑफ, मैं आपको बताऊं ये कुछ अरसे पहले भी ये बात हुई थी, चाइनीज आर प्रीटी सेंसिटिव नाउ। चाइना वो चाइना नहीं है, अब इंसानी जान की बड़ी वैल्यू है चाइना में। अब वही स्टेटस उसका है कि एक चाइनीज की डेथ हो जाए दुनिया में तो चाइना अपने ऊपर बहुत बड़ा हर्फ समझता है कि आया है, लिहाजा नॉट ओनली दैट, एक इसमें जो ह्यूमन एंगल भी है वो ये है कि आपको पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना में अगर एक बच्चा मरता है ना, उनका यंगस्टर मरता है, तो इसका मतलब फैमिली खत्म होती है, उनकी नस्ल खत्म हो जाती है, एक फैमिली खत्म होगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। जी मेरा अपना ख्याल है, ये जैसे दासू प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जिस कोचेस जिस पे वो जाते थे उधर आप डॉग्स के साथ स्निफिंग करवाएं, और देखे ना पहले तो ये होता था किसी ने खुद कुछ हमला कर दिया, नाउ इन दिस केस इट इज वेरी क्लियर, फवाद चौधरी ने बड़ा क्लियरली कह दिया ट्रेसेस ऑफ एम्यूनिशन हमें मिले हैं, बारूद हमें मिला है, किसी ने प्लांट की है कोई चीज, हाउ कैन समबडी हैज एन एक्सेस। अभी खबर ये आई है चाइनीज ने पाकिस्तान को वहां से फारिग कर दिया, चाइनीज ने कंप्लीट पाकिस्तानियों को वहां से फारिग कर दिया। व्हाई? बिकॉज दे मस्ट हैव सस्पेक्टेड, उनकी टीम आ गई है। नहीं, उन्होंने उनको भी निकाल दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना काम भी रोक रहे हैं। हाँ जी, वो नहीं, मगर इंशाल्लाह काम चल पड़ेगा। लेकिन ब्रिगेड फारूक आपकी मुझे चाहिए इनपुट के इसमें। देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं और हम उनको कॉल आउट भी नहीं करते हैं और हम कहते हैं जी कि नहीं, अब अव्वल तो मानते ही नहीं है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, ये तो तब हमने जाके अब थोड़ा सा मानना शुरू किया जब ग्लोबल टाइम्स जो उनका चाइनीज अखबार है उसने कहना शुरू कर दिया, उनके अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो ये हमारी एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए, वी मस्ट एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज व्हाट एवर इज हैपनिंग एंड टॉक अबाउट इट, कि कैसे इसको हमने हल करना है। जी ब्रिगेड फारूक, वी लॉस्ट ब्रिगेड फारूक, अभी आ जाएंगे वापस। तो जन साहब, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वी मस्ट टेक इट नाउ नॉट एज, देखें एक जमाना था यहाँ धमाके बहुत हो रहे थे पाकिस्तान में, और हम रिट्रीट पे थे। अब मैंने आपको कहा एक वक्त बदल चुका है, टाइड बदल चुकी है, वी आर इन ए डिफरेंट फेज। हमें उस अपनी पास हिस्ट्री को शेड करके नाउ वी मस्ट रीग्रुप, एक रीग्रुपिंग स्टेज आती है, ठीक है ना जी। अब उस रीग्रुपिंग के अंदर हमें एक तो अपनी इंटेलिजेंस विद हेल्प ऑफ चाइनीज, अब देयर 110 ways, ईज़-ट्रॉपिक इक्विपमेंट जबरदस्त आ गया, कॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जबरदस्त, चाइनीज का अपना बायदू सिस्टम आ गया, इंटरनेट। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं जनरल साहब कि क्या चाइनीज जो है, अब ये छोटा वाकया नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है चाइना के ऊपर, मुझे ये बताएं कि क्या चाइनीज इसका बदला लेंगे अगर उनको पता चल जाता है कि ये कौन है? देखिए मेरी एक बात सुने, चाइना की पॉलिसी है किसी मुल्क के अंदर वो इंटरफेरेंस नहीं करते, दिस इज द स्टैंडर्ड पॉलिसी। वो किसी मुल्क के अंदर जाके नहीं उसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करते, वो हमेशा यही कहते हैं कि आप करें। कहने की मेरी बात ये है कि अब वक्त ये आ गया है, हमें सोचना चाहिए हम चाइना से कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें, क्योंकि देयर सो मेनी चाइनीज वर्किंग इन पाकिस्तान, और कल को रशियंस भी आ जाएंगे और अभी बड़ा हाँ, और काम उनका फुटप्रिंट बढ़ना है। वी मस्ट हैव सम सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ अ पैक्ट अरेंजमेंट जिस स्पेसिफिकली चाइनीज इंडिविजुअल्स के हिसाब से। ब्रिगेड फारूक, योर रिस्पांस टू इट। देखिए जी, मैं क्विकली ये कह दूं कि ये पहला कोई अपना
सानिया आप इसको कहें या हादसा कहें नहीं हुआ, दहशत गर्दी का ये अगेंस्ट द चाइनीज वर्कर्स ऑन सच एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। माजी में भी कई वाकयात होते रहे हैं, कहीं पे चाइनीज अबडक्ट हुए हैं, कहीं पे चाइनीज को अटैक किया गया है, सीपक में, गवादर में, वगैरह वगैरह, वो पूरे अखबारों में उसकी डिटेल भी आई है। बात बड़ी क्लियर है कि ये दासू पे जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, ये बिल्कुल इट वाज एंटी चाइना, इट वाज एंटी सीपैक, इट वाज एंटी पाकिस्तान एंड मेंट कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो हम आहंगी है, जो कॉमन सोच है, जो दोस्ती है, उसको उसका जब्त लगाई जाए और चाइनीज वर्कर्स को डिमोरलाइज किया जाए। देखें, तो इसलिए टेम्पररी उन्होंने काम वहां पर स्टॉप किया। मैं समझता हूं, मैं जनरल से पूछ रहा था कि अगर ये चाइनीज को पता चल जाता है कि कौन है इसके पीछे, तो क्या चाइनीज जो है इसका बदला लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल शायद ने बात सही की है। हम जो बार बार कहते हैं ना, ठीक है, अमन अमन हम बात करते हैं कि लेकिन अगर हमें पता लग जाए इस केस में पर्टिकुलरली कि जनाब अक्रॉस द बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान, वो वाला जो इलाका है कोहिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और वहां पे कोई दहशतगर्दों की प्रेजेंस थी जिनकी वजह से यह हमला हुआ, हॉट परसूट, गो एंड अटैक इट, वी शुड अटैक दैट। हम करें, चाइनीज करें जॉइंट ऑपरेशन कि जनाब यहां से दहशतगर्दी हुई, वी विल नॉट स्पेयर देम। इसी तरह अभी आज की शाम की खबर क्या है, पाक अफगान बॉर्डर सील कर दिया गया टोटल, और पाक फौज जो है वो डिप्लॉयड है, इट हैज मूव टू द पाक अफगान बॉर्डर। नॉर्मली तो एफसी होती है, अब जो क्रॉसिंग पॉइंट्स भी हैं, नॉर्मल बड़े छोटे क्रॉसिंग पॉइंट, वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है। मेरे कहने का मतलब ये है, इफ देयर इज एनी एक्शन फ्रॉम अक्रॉस द पाक अफगान बॉर्डर, हालांकि मुझे पता है कि हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, वो तो खुश होंगे कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, शाकिन हो जाए, लेकिन नहीं, हमें कोई ना कोई एग्रेसिव कार्रवाई करनी चाहिए एंड हिट एट दोस प्लेसेस, हिट एट दोस पीपल। दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं जहां से ये अटैक अगर कंफर्म हो जाता है, तो चाइनीज भी करे, हम भी करें, हम भी करेंगे। देखें, इसमें ये भी है अपना खसाना भाई, रोजाना 20,000 अफगानी इधर आता है और वापस जाता है, वो बीमारी का इलाज यहाँ से करवाते हैं रोज का। मेरा ख्याल में उनको टैग करने की जरूरत है। वी नीड टू हैव स्पेशल आईडी कार्ड्स फॉर देम। हमें वो वक्त आ गया जिससे उनकी मूवमेंट ट्रैक हो सकती है। ये तो मोडालिटी चाहिए हमारे, मेरे ख्याल बॉर्डर पे। एक बात मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली इस इंसिडेंट के बाद पता है चाइनीज कॉन्सुलेट कराची में भी हमला हुआ था, अगर आपको याद है, वो लोग भी पकड़े गए थे। इस इंसिडेंट के बाद चाइनीज की जो सिक्योरिटी है, तमाम सीपैक इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी, जाहिर बात है कुदरती अमल है, वो अपग्रेड होगी टू अ वेरी हाई लेवल, और जाहिर बात है कि फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको हम देखते रहेंगे और नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ये मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा मुझे स्ट्रक्साना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।